Allah is calling you. Allah is calling you, calling you to say His name. Allah is calling you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور لقد بلا شبہ یقیناً آتینا دی ہم نے موسیٰ کو الکتابہ کتاب، وکفینا اور پے در پہ بھیجے ہم نے من بعد ہی بعد اس کے بالرسولی بہت سے رسول، وآتینا اور دی ہم نے عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو البیناتی روشن نشانیاں، وأیدناہ اور مدد کی ہم نے اس کی بروح ساتھ روح کے القدس پاک۔ افکلما تو کیا جب کبھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما ساتھ اس کے جو لا نہیں تہوا چاہتے تھے انفسکم تمہارے دل، استکبرتم تکبر کیا تم نے، ففریقاً چنانچہ کسی گروہ کو کذبتم جھٹلایا تم نے، وفریقاً اور کسی کو تقتلون تم نے قتل کر دیا۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر کیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، یعنی تورات عطا کی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے رسول بھیجے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے پے در پہ رسول بھیجے تھے جو تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں جن پیغمبروں کے نام آئے ہیں وہ یہ ہیں: سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا ذوالکفل علیہ السلام، سیدنا الیاس علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سیدنا عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام وغیرہ۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے ہوئے تھے، یعنی وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو بالکل ٹھیک کر دیتے تھے، اور مٹی کا پتلا بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا، اور وہ یہ بتا دیتے تھے کہ لوگ کیا کھا کر آئے ہیں اور انہوں نے گھر میں کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور القدس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور روح القدس سے یعنی پاک روح سے مدد کیسے کی گئی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی تھی اور انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ وہ چیزیں جو تمہارا دل چاہتی تھیں، یعنی وہ شہوات تھیں اور برے کام تھے، تو وہ نہیں کرنے تھے، اور جو ان کا دل نہیں چاہتا تھا وہ ایمان تھا۔ اور جب نبی یا رسول ان کے پاس آتے تھے اور وہ چیز لے کر آتے تھے جو ان کے دل نہیں مانتے تھے یا ان کا دل نہیں چاہتا تھا، تو پھر یہ اس چیز سے تکبر کرتے تھے۔ چنانچہ کسی گروہ کو تو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، یعنی بنی اسرائیل نے کچھ پیغمبروں کو جو ان کے پاس آئے تھے انہیں جھٹلایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا تھا یہودیوں نے، اور کچھ پیغمبروں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ وقالو اور انہوں نے کہا، قلوبنا دل ہمارے غلفن غلاف میں ہیں، بلکہ لعنہم لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً لہٰذا کم ہی ہے ما جس پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی جو یہودی تھے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ اب ہمارے دل جو ہیں وہ غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ان میں جو چیز پہلے سے موجود ہے وہی والی ہے، وہی رہے گی ہمیشہ، یعنی جس عقیدے پہ وہ قائم تھے وہی والے عقیدے پہ قائم رہیں گے، ان میں اب کوئی نئی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ پردے میں لپٹے ہوئے ہیں ان کے دل، تو ان پہ کسی نئی بات کا اثر نہیں ہوگا، جو عقیدہ ہے ان کا وہ اسی پہ قائم رہیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا کم ہی ہے
جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے قول کی تردید کی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں یا پھر وہ کسی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کر دی گئی ہے، یعنی ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اور اب وہ صرف کچھ حصے پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، جو ہمارے عقیدے ہیں پہلے والے ہم اسی پر ایمان لائیں گے، تو وہ اس پہ بھی ایمان نہیں لاتے، لیکن بہت تھوڑی سی چیز پہ، یعنی کچھ حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ پہ نہیں کرتے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ نہ تو وہ قلیل ایمان لاتے ہیں نہ کثیر، یعنی بالکل ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو معہم پاس ہے ان کے، وکانو حالانکہ تھے وہ من قبل پہلے اس سے، یستفتحون وہ فتح مانگا کرتے، علی الذین ان لوگوں کے مقابلے میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلما پھر جب جاءہم آ گئی وہ چیز ان کے پاس، ما جسے عرفوا انہوں نے پہچان لیا، کفروا کفر کیا انہوں نے، بہی اس کے ساتھ، فلعنت تو لعنت ہے اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین کفر کرنے والوں پر۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے۔ یہود کے پاس آنے والی اس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا، اور قرآن مجید یہودیوں کے پاس آئی تھی کتاب، اور یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن تورات کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ تورات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے، قرآن پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، یعنی اس آیت میں وہ والا ان کی یہودیوں کی دعا کے بارے میں بتایا، یعنی جب دور جاہلیت میں یہودیوں کا مقابلہ ہوا کرتا تھا مشرکین کے ساتھ، تو یہودی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ نبی جو آپ ہماری طرف بھیجنے والے ہیں تو وہ جلدی سے ہماری طرف بھیج دیں، تاکہ ہم ان کے ذریعے، یعنی جب نبی ہماری مدد کریں گے تو ہم نبی کی مدد کے ذریعے مشرکین پر غلبہ حاصل کریں گے۔ تو جو یہودی تھے وہ خود یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف وہ نبی بھیج دیں۔ پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آ گئے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف بھیج دیا، تو پھر انہوں نے اس چیز کو پہچان لیا، یعنی تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی تمام نشانیاں تھیں، ان کی صفات بیان کی گئی تھیں، اور جو یہودی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پہچانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن تب بھی انہوں نے اسے پہچان کے پھر اس کا کفر کیا، یعنی اس کا انکار کر دیا۔ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی یہود جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہ اس بات اچھی طرح پہچانتے تھے انہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی، اور انہوں نے کفر کیا، تو اس وجہ سے کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ یہود قرآن کی دعوت کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ وہ کیوں اس لیے تیار نہیں ہوئے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ یہود سمجھتے تھے کہ وہ پہلے سے ہی حق پر ہیں، اور انہیں لگتا تھا کہ جو عقیدہ ان کا ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ حق پرستوں کے سب سے بڑے گروہ بنی اسرائیل سے وابستگی رکھتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم بنی اسرائیل کی قوم میں داخل ہیں نا، یا ان کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ ہے، تو بس پھر ہم لوگ ہی حق پر ہیں، اور ہمیں دوسرے حق کی یا کسی اور چیز پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بئس ما بری ہے جو اشتروا انہوں نے بیچ دیا، بھی جس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، ان یہ کہ یکفروا وہ انکار کر دیں، بما اس کا جو انزلہ نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے، بغین ضد سے، ان کے ینزلہ نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنا کچھ فضل، علی اوپر، من جس پر، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباءوا پھر وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے ہے، عذاب مہین توہین آمیز۔
بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یہودیوں نے اپنی کامیابی، اپنی سعادت، فلاح اور نجات کو قربان کر دیا۔ کس وجہ سے؟ ضد اور حسد کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے، اور یہ سودا بہت برا ہے۔ اور کس وجہ سے انہوں نے کیا تھا کہ انہیں صرف اس بات سے حسد تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم سے پہلے تمام رسول تھے، انبیاء تھے، تو اب یہ رسول جو ہیں وہ ہماری قوم سے کیوں نہیں آئے، یعنی ہماری نسل سے ہونے چاہیے تھے۔ اور ان کو اس چیز کا حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کر دیتا ہے، یعنی جو رسالت اور نبوت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ والا جو ہے قبیلہ یا یہ والی نسل کے اندر میں نے نبی بھیجنا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس پر اپنا فضل کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی نبوت دینا چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ تو یہودی جو تھے نا ان کو اس چیز سے بہت زیادہ حسد تھا اور ضد تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ہماری نسل سے کیوں نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا۔ پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے اور کافروں کے لیے توہین امیز عذاب ہے۔ غضب کون سا تھا؟ غضب پر غضب لے کر لوٹے یعنی پہلے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی تھی تو انہوں نے انجیل کا انکار کیا، اور دوسرا غضب یہ کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا۔ اور کافروں کے لیے توہین امیز عذاب ہے، یعنی کفر کا سب سے بڑا جو سبب تھا، جو وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا تھا، وہ حسد اور بغض تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسل سے نہیں ہے۔ اور اس غرور کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی گئی کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے توہین امیز عذاب ہے، یعنی جو ان پر ذلت مسلط کر دے گا، یعنی عذاب جو ہے نا آخرت میں بھی ملے گا اور وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے آمینو ایمان لے آؤ بما اس پر جو انزلہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان رکھتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، وہوا حالانکہ وہ الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معہم پاس ہے ان کے، قل آپ کہہ دو فلیما تو کیوں تقتلون تم قتل کرتے تھے انبیاء کو اللہ تعالیٰ کے من قبل اس سے پہلے، ان اگر کنتم تھے تم مؤمنین ایمان لانے والے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا کفر کرتے ہیں۔ یعنی جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس چیز پر تو ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا، یعنی تورات، اور اس چیز کے علاوہ اس کا ہر چیز کا کفر کرتے ہیں، یعنی تورات کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں کا وہ کفر کرتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے۔ حالانکہ یہودیوں کو چاہیے تھا کہ اگر وہ تورات کو مان رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی دوسری آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لے آئیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے انہی نے نازل کی ہیں، اور قرآن مجید جو ہے اس میں باقی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے، حالانکہ وہ حق ہے اور ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ اپنے احکامات، اپنی خبروں میں حق پہ مشتمل ہے، اور قرآن مجید کا انکار جو ہے دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کے حق کا انکار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یعنی اگر قرآن مجید کا وہ انکار کر رہے ہیں نا، تو قرآن مجید میں تو باقی کتابوں کی بھی تصدیق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے باقی تمام آسمانی کتابوں کا بھی انکار کر دیا۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں سے سوال کیا کہ اگر تم اتنے ایمان لانے والے تھے اور تم کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے پوچھا ہے کہ پھر یہ بتاؤ کہ پھر تم جو پہلے نبی تھے اور رسول تھے انہیں تم قتل کیوں کر دیتے تھے۔ یعنی یہودی یہاں پہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی بھی تردید کر دیا ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان لاتے تھے تو پھر اس کے باوجود کہ تم ایمان لاتے ہو پھر انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے۔
یہودی جو تھے وہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، کیونکہ جو انبیاء تھے وہ ان کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اور جو یہودی تھے وہ ان کے حق میں جو بھی فیصلہ نہیں کرتے تھے تو وہ پھر انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، بے شک وہ ان کی اپنی نسل سے تھے۔ اور یہودیوں نے سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام وغیرہ کو قتل کیا تھا۔ آج ہم ہاف رکوع پڑھیں گے کیونکہ یہ رکوع تھوڑا سا لمبا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Calling you to come home again. Allah is calling you. Remember when you were in pain. Remember when you called His name. But after He answered your prayer, you forgot that He is there.